برطانیہ میں پرتشدد واقعات اور امن و امان کی پیدا ہونے والی صورتحال کو آج 11 اگست کو چھٹا دن ہے اور دارالحکومت لندن اور دوسرے شہروں میں ہونے والے فسادات میں قابل ذکر حد تک کمی ہوئی ہے۔ آج جمعرات کی صبح تک بہت معمولی درجے کے اکا دکا واقعات ہوئے۔ برطانوی وزیر اعظم کا طلب کردہ پارلیمان کا اجلاس آج ہو رہا ہے، جس میں وزیر اعظم ارکان کو حالات و واقعات پر بریف کریں گے اور امید ہے کہ اس موقع پر گرما گرم بحث ہوگی۔ برطانیہ میں متعدد تھنک ٹینک اور ذرائع ابلاغ کے پروگراموں میں کھل کر اس امر پر بحث ہو رہی ہے کہ ایسے پرتشدد واقعات کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ ادھر وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ پولیس نے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے اور جو بھی توڑ پھوڑ اور لوٹ مار میں ملوث رہے ہیں انہیں اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ فسادات نے یہ ثابت کیا ہے کہ برطانوی معاشرے کے کچھ حصے بیمار ہو چکے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ برطانیہ کی سڑکوں پر خوف کے راج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے 3 برطانوی نژاد پاکستانیوں کی ہلاکت پر گہرے غم کا اظہار کیا۔ لندن کے میئر اور پولیٹن پولیس نے ہنگاموں کے دوران 800 افراد کو گرفتار کیا، ان میں 250 اشخاص کو عدالتوں میں پیش کر دیا گیا۔ لندن اور مانچسٹر میں مجسٹریٹ کی عدالتیں رات گئے تک کام کرتی رہیں اور ہنگاموں میں شریک 2 افراد کو 4 مہینے قید کی سزا سنائی گئی ہے، جو اس ضمن میں اولین سزائیں ہیں۔ برمنگھم میں پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لے کر پاکستانی نژاد 3 افراد کو گاڑی کے نیچے کچل کر ہلاک کرنے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ ہلاک ہونے والے تینوں افراد کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میر پور سے ہے۔ ان کی عمریں 21، 23 اور 31 سال تھیں۔ پولیس ہنگاموں کے دوران سی سی ٹی وی کے ذریعے حاصل ہونے والی فوٹیج کے ذریعے مجرموں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لندن، مانچسٹر، برمنگھم اور دیگر علاقے کی پولیس نے ایسے لڑکے اور لڑکیوں کی تصاویر جاری کی ہیں جنہوں نے فسادات میں حصہ لیا تھا۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ان نوجوان مجرموں تک پہنچنے میں ان کی مدد کریں۔ لندن کے میئر بورس جانسن نے ایک مرتبہ پھر پولیس میں کمی کے فیصلے کے خلاف بات کی ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم پولیس محکمے میں کٹوتیوں کے اپنے فیصلے کو تبدیل کر لیں گے۔ صفدر حمدانی، عالمی اخبار، لندن۔